السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہر قسم کی بڑائی اور حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے درس کا عنوان ہے دم اور تعویذ کا بیان۔ تعویذ کے سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ درس میں بھی آ چکی ہیں، اور آج بھی کچھ باتیں پڑھیں گے، اسپیشلی دم سے متعلق، نظر بد سے متعلق اور تعویذ سے متعلق آج سمجھیں گے۔ اور چونکہ یہ ہمارا روزانہ کا معاملہ ہے، اپنی زندگی سے متعلق یہ معاملہ اور یہ مسائل ہیں، اس لیے ہم میں سے ہر مسلمان کو دم کے بارے میں، نظر بد کے بارے میں، تعویذ کے بارے میں پراپر علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدے سے ریلیٹ کر رہا ہے، یہ مسئلہ عقیدے سے وابستہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ بلکہ گھر میں جب بچہ ہوش مند ہو جائے، بڑا ہونے لگے، تو جیسے نماز کی تعلیم دیتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے سکھاتے ہیں، اسی طریقے سے دعا پڑھنے کے لیے، نظر بد سے حفاظت کے لیے، یا اسی طریقے سے رقیہ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے۔ گھر میں ہر کسی کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو آئیے اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کا موقف جانتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 2005 ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے والے ہیں سیدنا ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں انہو کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پہ تھے۔ سفر کا معاملہ بیان کر رہے ہیں، کسی سفر سے متعلق وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں، کسی سفر میں ہیں، بعض سفر میں ہیں۔ فارسل رسولہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ فارسل رسولہ، رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول تو ہم جانتے ہیں نبی کو، پیغمبر کو، لیکن رسول جو ہے قاصد کے معنی میں بھی آتا ہے، ایلچی اور قاصد۔ کسی پیغمبر کو ہم کہیں بھیجتے ہیں کسی کام پر، تو اس کو بھی رسول کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ایک تو رسول وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت دے کے بھیجتا ہے، اور ایک رسول وہ بھی کہلاتا ہے جو ایلچی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے۔ کسی کو ہم خط دے کے بھیجیں، کسی مشن پر بھیجیں، کسی کام کے لیے بھیجیں، تو اس کو رسول کہا جائے گا۔ تو وہی رسول یہاں مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغمبر کو یا ایک قاصد کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے اصحاب کو بھیجا کرتے تھے۔ کسی کو سفر پہ روانہ کیا، کسی کو جنگ کے لیے روانہ کیا، کسی کو خط دے کر بھیجا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن پر روانہ کیا، تو آپ نے حکم دیا تھا کہ جہاں کہیں تم تصویر دیکھو، مجسمہ دیکھو، اسے توڑ دینا، اور جہاں بھی تمہیں کوئی اونچی قبر ملے، قبر کی جو لمبائی ہو وہ صرف 1 ہاتھ ہونی چاہیے، اگر اس سے اونچی قبر ہے تو جائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اگر 1 ہاتھ سے برابر زیادہ ہے یا زمین سے زیادہ اونچی قبر ہے تو اسے زمین کے برابر کر دینا۔ اس مشن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جو لوگ اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں، بتائیے وہ لوگ مزار بنائے بیٹھے ہیں، مزار کو پوج رہے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن پر بھیجا تھا کہ کسی بھی تصویر کو باقی نہ رکھا جائے، جہاں پر بھی اسٹیچو ہے، مجسمہ ہے، تصویر ہے، اس کو مٹا دیا جائے، اور جہاں پر بھی اونچی قبریں بنی ہوئی ہوں ان قبروں کو زمین کے برابر کر دینا چاہیے۔ اس بات کا علم ہمیں صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 969 نمبر کی، ابو الحیاج اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشن پر بھیجا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے مشن پر بھیج رہا ہوں جس مشن پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس مشن پر میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اور وہ مشن یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تم تصویر دیکھو، اسٹیچو دیکھو، مجسمہ دیکھو، اسے توڑ دینا، اور جہاں کہیں بھی تم اونچی قبریں دیکھو اسے برابر کر دینا۔ تو یہ مشن حضرت علی نے
اس مشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ وہ مشن ہے جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن پر لوگوں کو اور صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے. تو یہ صحابی ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض سفر میں ساتھ ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایلچی کو ایک اعلان کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ ایلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کر رہا تھا. اعلان کیا تھا؟ اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں تانت کا یا جو چمڑی کا جو ہے ایک ڈور بنا ہوتا تھا، چمڑی کے ڈور کو جو اونٹ کے جانور کے جو ہے گردن میں ہار کے طور پہ لٹکایا جائے، کسی بھی ہار کو قلادہ کو باقی نہیں رکھا جائے یہاں تک کہ توڑ دیا جائے. کیا حکم دیا آپ نے؟ اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادہ الا قطعت، کہ اونٹ کے گردن میں وتر کہتے ہیں تانت کو، یہ تانت بنا ہوتا ہے چمڑی سے، چمڑی کی ڈور کو کہتے ہیں. پچھلے زمانے میں زمانے جاہلیت میں لوگ اس ڈور کو جانور کے گردن میں لگاتے تھے. تو آپ نے فرمایا کسی بھی جانور اونٹ کو دیکھو اس کی گردن میں ڈور بندھی ہوئی ہو، قلادہ لگا ہوا ہو، ہار لگا ہوا، تانت کا ہار لگا ہوا ہو، اسے کاٹ دینا چاہیے. یہ صحیح بخاری کی حدیث. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 2115 نمبر کی. صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس حدیث کو ٹھیک ایسے بیان کیا، اور پھر امام مسلم نے امام مالک رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا. وہ بیان کرتے ہیں قال مالک ارا ذلک من العین، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں قلادہ دیکھو، ہار دیکھو، جو تانت کا ہار بدھا ہوا ہو، کوئی ڈوری لگی ہوئی ہو، رسی بدھی ہوئی ہو، اسے کاٹ دینا، اسے نکال دینا. امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میں خیال کرتا ہوں، مجھے خیال آتا ہے یا میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ نظر بد کی وجہ سے ایسا حکم دیا گیا تھا. عین کہتے ہیں نظر بد کو، نظر کو. اور یعنی پچھلے زمانے میں لوگ جانور کو حفاظت کے طور پر اور نظر بد سے بچانے کے لیے اونٹ کی گردن میں تانت کی ڈور لگاتے تھے، تانت کا ہار پہناتے تھے. اس سے مقصد کیا ہوتا تھا کہ جانور کی حفاظت ہوگی، کسی کی نظر بد جانور کو نہیں لگے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ اسے کاٹ دیا جائے. کسی بھی جانور کے گلے میں ہار نہیں ہونا چاہیے. جو نظر بد سے حفاظت کے لیے ہار ڈالا جاتا ہے اسے باقی نہیں رکھا جانا چاہیے، اسے کاٹ دینا چاہیے. اچھا، نظر بد کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ زمانے جاہلیت کا ایک حکم ہم نے دیکھا، ایک طریقہ ہم نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم نے دیکھا. آج ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے زمانے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نظر بد سے حفاظت کے طور پہ مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے بعض بچے کو تعویذ لٹکایا جاتا ہے، گلے میں تعویذ لٹکا دیا جاتا ہے. بعض بچے کو ڈور باندھا جاتا ہے، جس طرح سے یہ ڈور گلے میں باندھا جاتا ہے اسی طریقے سے جو ہے بچوں کو ڈور باندھا جاتا ہے، چاہے ہاتھ پہ باندھے یا گلے میں باندھے یا پیر میں باندھے. یا بعض علاقوں میں دیکھتے ہوں گے، جیسے ہم لوگوں کے علاقے میں بھی ہے، یا بہار وغیرہ میں، بچے کے پیشانی پر کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے. تو یہ کالا ٹیکا اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ بچے کو نظر نہ لگے. بہت سی عورتیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم یوں ہی لگاتے ہیں، زینت کے طور پہ لگاتے ہیں، یا ایک رواج چلا آ رہا ہے اس لیے ہم لگاتے ہیں. تو رواج اس لیے چلا آ رہا ہے کہ نظر بد سے لوگ ایسا کر رہے ہیں. تو جس معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے لوگ دیکھ کر ایسا کر رہے ہیں. تو نظر بد سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا بچوں کو بچانے کے لیے دھاگا لٹکائیں، کالا ٹیکا لگائیں، کالا کپڑا لگائیں، یا جو ہے تعویذ لٹکائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ایسے آدمی کو ایسا عمل انجام نہیں دینا چاہیے. یعنی نظر بد سے حفاظت کے طور پر کچھ نہیں لٹکانا چاہیے، نہ کچھ استعمال کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب جانور کے گردن میں ایسا ہار نہیں لٹکا سکتے ہیں نظر بد کی وجہ سے، تو انسان بھی اپنے اوپر کوئی دھاگا، تعویذ یا کوئی ٹیکا وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا ہے. اسلام میں کیا ہے نظر بد کے تعلق سے؟ اسلام کا نظریہ کیا ہے؟
یا اسلام نے ہمیں حفظ ما تقدم کے طور پر، یا کوئی واقع ہو جائے نظر بد میں تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے آپ میں، اپنے یا مال میں یا کسی بھائی کے اندر کوئی اچھی چیز دیکھے جو بھلی لگے، اچھی لگے، تو برکت کی دعا دینی چاہیے۔ جب آدمی برکت کی دعا نہیں دیتا ہے تو اس وقت نظر لگ جاتی ہے۔ جب کسی بھائی کو دیکھیں مال ہے، یا کسی کو دیکھیں خوبصورت ہے، کسی کو دیکھیں نعمت ملی ہوئی ہے، تو ہم برکت کی دعا کریں، بارک اللہ فیک، اس طرح سے برکت کی دعا ہمیں دینا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے برکت کی دعا تو ہے ہی حدیث سے ثابت، بعض علماء یہ بھی کہنے کے لیے کہتے ہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی کو دیکھیں، مسلمان بھائی کو دیکھیں، مسلمان بھائی کی دولت دیکھیں، اس کی کوئی نعمت دیکھیں، اس کا کوئی گھر دیکھیں، اس کی گاڑی دیکھیں، اس کا چھوٹا بچہ دیکھیں، بچی دیکھیں، تو ہمیں کہنا چاہیے بارک اللہ کہنا چاہیے، یا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس طرح سے ہمیں الفاظ کہنا چاہیے۔ تو یہ تو حفظ ما تقدم کے طور پہ، یعنی نظر بد لگنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل بتایا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نظر بد میں واقع ہو جاتا ہے، نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ تو اس وقت ایک عمل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جس آدمی کی نظر لگی ہے، ایک آدمی جس کو نظر لگ گئی ہے، تو جس آدمی کی نظر لگی ہے اس آدمی کو وضو کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کو کہا جائے گا کہ آپ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد پھر اس کمر سے لے کے نیچے کے حصے کو دھولا جائے گا، اور ایک ٹب رکھ دیا جائے گا، ایک برتن، جس برتن میں وضو کا پانی اور یہ جو کمر سے نیچے کا حصہ دھلا جاتا ہے اس کو ایک برتن میں پانی جمع کیا جائے گا۔ جمع کرنے کے بعد اس پانی کو اب جس کو نظر لگی ہوئی ہے، پیچھے سے سر کے اوپر سے لے کے پورے بدن پر پانی پھینک کر جو ہے اس کو اس بدن کو گیلا کر دیں گے، اس کو غسل کرا دیں گے یا نہلا دیں گے۔ تو اس طرح کرنے سے نظر بد کا اثر جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو نظر بد لگ جائے اس کو رقیہ شرعیہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اپنے معاشرے میں اگر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی نظر مجھے لگ گئی یا میرے بچے کو لگ گئی، وہ ناراض ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا، آپ نے کیسے ہمیں برا سمجھ لیا، آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں نے آپ کو گندی نظر سے دیکھا ہے، بری نظر سے دیکھا ہے، تو یہاں فتنہ فساد کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بہتر کیا ہے، رقیہ شرعیہ کر لیں، نظر لگ جائے، یا آسیب کا ہمیں مسئلہ نظر آتا ہے، سحر کا مسئلہ نظر آتا ہے، کچھ اس طرح کی پریشانی نظر آتی ہے جو نظر بد سے متعلق ہے، تو ہمیں رقیہ شرعیہ کرنا چاہیے۔ رقیہ شرعیہ کا بھی بیان آگے آ رہا ہے۔ رقیہ شرعیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں بھی سکھائی ہیں، یعنی نظر بد سے حفاظت کے طور پہ، یا کسی کو جو ہے نظر بد لگ گئی ہو تو اس کو جو ہے بچانے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں بھی وارد ہیں۔ جیسے کہ ایک دعا ہے، وہ دعا آپ کو ترمذی کے اندر ہے، 2060 نمبر کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین ان دونوں پر دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ دم کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل یا کامل کلمات کے ذریعہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تم دونوں کے لیے پناہ چاہتا ہوں، من کل شیطان وہامہ، ہر قسم کے شیطان سے، ہر قسم کے موذی اور زہریلے جانور سے، حشرات الارض سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر قسم کے نظر بد سے میں تم دونوں کے لیے پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو یہ کہہ کر دم کیا کرتے تھے، اور آپ یہ بھی کہتے کہ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہترین دم ہے، دم کا یہ ہے، دم کے لیے دعا ہے، اس دعا کو اپنے بچوں کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دعا صحیح مسلم کے اندر ہے نظر بد سے متعلق، 2186 نمبر کی حدیث ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ بیمار ہو گئے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں بیمار ہوں۔
تو جبریل علیہ السلام آپ پر دم کرتے. دم کن الفاظ میں کرتے ہیں؟ دم ایسے کرتے: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو نقصان پہنچائے. میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو نقصان پہنچائے. من شر کل نفس او عین حاسد، ہر نفس کے شر سے اور ہر حاسد سے، ہر حاسد عین سے یعنی ہر حسد کرنے والی آنکھ سے یا نظر بد سے آپ پر اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں. اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دے. بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے آپ پر میں دم کرتا ہوں. تو اس طریقے سے جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا. تو ہم بھی کسی دوسرے پر ان الفاظ کے ذریعہ دم کر سکتے. نظر بد کا شبہ ہو تو نظر بد سے حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے، علاج کے لیے یہ دعا پڑھ کر ہم علاج کر سکتے ہیں. اور ایک عام طور پر نظر بد کے لیے رقیہ شرعیہ، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کرتے تھے، ابھی اس کی تفصیل آ رہی ہے، اس طریقے سے نظر بد میں رقیہ شرعیہ کریں، جادو اور آسیب میں رقیہ شرعیہ کریں. کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ علاج کر رہے ہیں اور آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، آپ ہر طرح کی پریشانی میں رقیہ شرعیہ کر سکتے ہیں. تو یہ نظر بد سے متعلق تفصیل تھی. آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث ابو داود میں ہے، 3883 نمبر کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان الرقى والتمائم والتولہ شرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى، رقیہ کہتے ہیں رقیہ کو، بے شک جھاڑ پھونک، دم کرنا، والتمائم اور تعویذ لٹکانا، والتولہ اور پیار محبت، عشق و محبت کا منتر پڑھنا، شرکن شرک ہے. یعنی یہ تینوں چیزیں شرک میں داخل ہیں. رقیہ کرنا شرک ہے، تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور محبت کے لیے جادو کرنا شرک، تولہ محبت کے لیے جادو کرنا شرک ہے. جب عبداللہ ابن مسعود یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، تو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی فرماتی ہیں، کہتی ہیں آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، وہ قسم کھاتی ہیں، اللہ کی قسم میرے آنکھ میں اتنی شدت کا درد تھا جس کی وجہ سے آنکھ نکل آتی تھی، تو میں ایک یہودی کے پاس جاتی اور اس سے دم کرواتی تھی تو میری آنکھ کا درد ختم ہو جاتا تھا. اس پر عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ اس پر کہتے ہیں کہ یہ شیطانی کارستانی ہے، یہ شیطان کا کام ہے، تم کو پتہ نہیں ہے. شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی کرتا ہے، درد ہونے لگتا ہے. جب تم جاتی ہو دم کرنے کے لیے، دم کر دیتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اس وقت شیطان رک جاتا ہے، انگلی نہیں کرتا ہے. پھر تم دم کر کے آتی ہو، پھر انگلی کر دیتا ہے، تمہیں درد ہونے لگتا ہے. تو یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان ایسا کر رہا ہے. تمہارے لیے صرف اتنا کرنا کافی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، آپ نے جو بتایا ہے، وہ کہنا تمہارے لیے کافی تھا، یہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں: اذہب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب میری تکلیف کو دور فرما. یہ دعا بہترین دعا. اذہب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب میری تکلیف کو دور فرما. وشف انت الشافی، مجھے شفایابی عطا فرما، بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے. وشف انت الشافی، تو مجھے شفایابی عطا فرما، تو ہی شفایابی دینے والا ہے. لا شفا الا شفاؤک، اور کوئی شفا نہیں دینے والا سوائے تیرے، تو ہی شفا دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا جو ہر بیماری کو، ہر تکلیف کو دور کر دے. اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ بہترین دعا. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لیتے تمہارے لیے کافی تھا. اچھا، اسی سلسلے میں اس دعا سے متعلق صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 5675 نمبر کی. اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتے یا کوئی بیمار آپ کے پاس آتا، ان دونوں کنڈیشن میں، کسی بیمار کے لیے جاتے
یا کوئی بیمار آپ کے پاس آتا تو ٹھیک یہی دعا پڑھتے، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. یہاں ٹھہر کر غور کریں کہ تکلیف دور کرنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے آج ہم لوگ در در بھٹکتے ہیں، نیا نیا طریقہ، نئی نئی اسکیم، ترکیب، نیا جو ہے حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، آپ کی جو سنت ہے، آپ کا طریقہ، اسے اپنانے کی کوشش نہیں کی جاتی. یہ دعا بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے بدعتیوں کو وظیفوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے اور وہ سب اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، اس کو اتنی مرتبہ پڑھو، اس کو اتنی مرتبہ پڑھو، یا ودودو پڑھو، دن رات پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، یہ ہو جائے گا، وہ چمتکار ہو جائے گا، وہ کرشمہ ہو جائے گا. لیکن بہت کم ایسے بدعتی لوگ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، ایسا کرو. بہت کم بدعتی لوگ بتاتے ہیں. تو جب لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں تو وہاں سے سنت اٹھنے لگتی ہے. بدعت کا نقصان جانتے ہیں؟ بدعت کا نقصان یہ ہے کہ جہاں لوگ بدعت کرنے لگتے ہیں وہاں سے سنت اٹھنے لگتی ہے. پھر اب لوگ سنت کو نہیں تلاش کرتے ہیں، نیا تجربہ کرتے ہیں، نیا طریقہ ڈھونڈتے ہیں اور اس طریقے میں جو ہے اپنے آپ کو سکون پہنچاتے ہیں. جبکہ سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو یہ دعا جو ہے آپ نے سمجھ لیا. اس حدیث میں 3 الفاظ آئے، رقا، تمائم اور تیولہ. 3 چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ شرک ہے. رقیہ شرک بتایا آپ نے، تمیمہ تعویذ شرک بتایا آپ نے، اور تیولہ جادو کا منتر شرک بتایا آپ نے. رقیہ بھی بتاتے ہیں، پہلے تمیمہ سمجھ لیں. تمیمہ پچھلے درس میں بھی آیا تھا کہ نظر بد سے بچنے کے لیے یا بیماری میں واقع ہونے سے پہلے حفظ ما تقدم کے طور پر، یا بیماری میں کوئی واقع ہو گیا ہے اس بیماری کو ٹالنے اور دور کرنے کے لیے کوئی آدمی تعویذ لٹکاتا ہے، کڑا چھلا پہنتا ہے، دھاگا پہنتا ہے، اس کو تمیمہ کہتے ہیں. اور یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. کسی بھی مسلمان کو تکلیف کے عالم میں یا تکلیف کو دور کرنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے تعویذ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. نہ قرآن کا تعویذ، نہ ہی غیر قرآن کا تعویذ، کیونکہ اس کے اندر غیر اللہ پر اعتبار اور بھروسہ کیا جاتا ہے. یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے. آپ نے نہ قولی حدیث میں نہ فعلی حدیث میں کہیں نہیں آپ نے اس کی تعویذ کی اجازت دی ہے. لہٰذا تعویذ کا استعمال کسی بھی صورت میں کسی بھی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. تیولہ دوسرا لفظ ہے. تیولہ کہتے ہیں ایک قسم کا یہ جادو ہے، یا تو کاغذ پر یا دھاگے پر کچھ منتر پڑھ کے جادو کیا جاتا ہے. اور یہ جادو ہوتا ہے خصوصاً میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے. کسی کو بھی زوجین کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کا منتر استعمال نہیں کیا جائے گا. اسلام نے طریقہ بتایا، بیوی شوہر سے محبت کرے، شوہر بیوی سے محبت کرے، اس کے لیے جادو کا عمل انجام دے یا جادو کا طریقہ اختیار کرے، آسیب کی طرف جائے، سحر کی طرف جائے، مسلمان کے لیے جائز نہیں. تو یہ تنتر منتر پڑھ کے میاں بیوی میں جو محبت کرتے ہیں، بہت سے لوگ میاں بیوی میں نفرت ڈالتے ہیں، بہت سے لوگ بھائی بھائی میں نفرت پیدا کرتے ہیں یہ جادو تنتر منتر کے ذریعہ. تو ایسا کرنا کفر ہے، ایسا کرنا شرک ہے. مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے یا کر کے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتا ہے یا خوشی محسوس کرتا ہے میں نے کسی پر جادو کر دیا، میں نے کسی کو نقصان پہنچا دیا، میں کسی سے جلتا تھا، میں حسد کرتا تھا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، اگر خوش ہو رہا ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں اسے حساب دینا پڑے گا. جس کو جتنی تکلیف پہنچائی ہے، جتنا تکلیف دیا ہے، آخرت میں اس کا محاسبہ ہوگا، اس کی اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. لہٰذا دنیا میں کسی کو بھی اس طریقے سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. اور ایک چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے شرک قرار دیا ہے وہ ہے رقیہ. یعنی رقیہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا. لیکن وہ رقیہ جو رقیہ شرکیہ نہیں ہے، شرک پر مبنی نہیں ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے. جو رقیہ شرکیہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو رقیہ شرکیہ نہیں ہے اس کی اجازت ہے. اس کو شرعی رقیہ کہتے، رقیہ شرعیہ. تو آج سمجھیں رقیہ شرعیہ کسے کہتے ہیں. رقیہ شرعیہ یعنی جس کو شریعت نے جائز ٹھہرایا ہے، یا جو رقیہ ہم کر سکتے ہیں جو شرک میں داخل نہیں ہے. وہ رقیہ شرعیہ کون سا ہے؟
اس کے صفات کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، میں دونوں چیز بتاؤں گا۔ تو رقیہ شرعیہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو اسے رقیہ شرعیہ کہیں گے۔ 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ رقیہ شرعیہ کہلائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم رقیہ کریں گے تو قرآن سے کریں گے، قرآن سے کریں گے یا مسنون اذکار سے کریں گے یا مسنون دعاؤں سے کریں گے۔ یہی تینوں چیزیں سے، قرآن جو اللہ کی طرف سے ہے، مسنون اذکار اور مسنون دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو انہی دو تین چیزوں سے رقیہ کریں گے، یا تو قرآن سے کریں گے یا مسنون اذکار سے کریں گے یا مسنون دعاؤں کے ذریعے، جو دعائیں وارد ہیں رقیہ کے سلسلے میں، تکلیف دور کرنے کے سلسلے میں، ان دعاؤں کو پڑھ کر رقیہ کریں گے۔ پہلی شرط، اور کوئی چیز مکس نہیں کریں گے رقیہ میں، اور کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رقیہ عربی زبان ہی میں پڑھیں گے، رقیہ خاص عربی زبان میں ہے، دوسری زبان میں رقیہ نہیں کریں گے۔ بہت سے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے، وہ غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں، اوجھا یا بابا یا تانترک ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، اور وہ پتہ نہیں کس زبان میں منتر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسرے زبان میں دم جھاڑ پھونک نہیں جائز ہے، عربی زبان ہی میں۔ اور کیا پڑھنا یہ بھی متعین ہے، یا تو قرآن سے پڑھیں یا مسنون اذکار سے پڑھیں یا جو ہے مسنون دعاؤں کے ذریعہ۔ اب جیسے الیاس قادری صاحب دم ایک بتاتے ہیں، رقیہ بتاتے ہیں کہ گھٹنے میں درد ہو تو ہاتھ رکھ کر گھٹنے پر کیا کہو، دادا صاحب کی گھوڑی۔ تو یہ کس زبان میں ہو گیا؟ اردو زبان میں، زبان بھی اردو اور یہ الفاظ بھی یہ جو ہے الیاس قادری کے، بابا صاحب کی گھوڑی ہے، اس طرح سے پتہ نہیں لوگ دادا صاحب کی گھوڑی اور کس کس کو جو ہے کیا کیا پڑھ پڑھ کے دم کرتے ہوں گے۔ تو دم کے لیے کیا طریقہ ہے؟ دم کے لیے پہلی شرط قرآن سے ہو، مسنون اذکار ہو یا مسنون دعائیں، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا بتایا آپ کو؟ کہ عربی زبان ہی میں دم ہونا چاہیے۔ اور رقیہ کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ رقیہ کو ایک ذریعہ سمجھیں گے، جیسے پچھلے درس میں بھی آیا کہ کسی چیز کو ذریعہ بناتے ہیں، سبب بناتے ہیں، تو اس سبب کو ہم کیسے اختیار کریں گے، سبب کو سبب ماننے کا طریقہ کیا ہے شریعت میں، وہ آپ کو میں نے پچھلے درس میں کلیئر کیا۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ رقیہ کو ایک ذریعہ اور سبب سمجھیں گے، اس کو بذات خود مؤثر نہیں سمجھیں گے، یعنی یہ نہیں سمجھیں گے کہ ایسا ہی کرنے سے ٹھیک ہوگا، یہی ٹھیک کرنے والا نہیں، ٹھیک کرنے والی ذات اللہ ہے، یہ محض ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اس سبب کو، اس ذریعہ کو ہم استعمال کر رہے ہیں، فائدہ پہنچانے والا اللہ رب العالمین، لہٰذا فائدہ کے لیے ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ پر اعتماد کریں گے۔ تو یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تب رقیہ شرعیہ۔ سمجھ گئے رقیہ شرعیہ؟ قرآن سے، مسنون اذکار سے یا دعاؤں کے ذریعے، پہلی شرط۔ دوسری شرط عربی زبان میں، دوسری زبان میں اگر کوئی بڑے بابا صاحب کی گھوڑی، دادا صاحب گھوڑی، وہ سمجھ لیں وہ صحیح رقیہ نہیں، وہ غلط ہے، غلط ٹریک پہ چل رہا ہے وہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو محض ذریعہ سمجھیں گے، اور یہ سمجھیں گے، اعتقاد رکھیں گے کہ اس میں فائدہ اللہ دینے والا، اللہ چاہے تو اس رقیہ کے ذریعے ہمیں فائدہ ہوگا، اللہ نہیں چاہے تو رقیہ کے ذریعے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ان 3 شرطوں کے ذریعے رقیہ شرعیہ ہوتا ہے، یعنی اس کو رقیہ شرعیہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف، کہ رقیہ کی شرطوں کو ہم نے سمجھ لیا، رقیہ کریں گے کیسا، کس طرح سے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر دعا پڑھ کے پھونکا، ہاتھ رکھا، مختلف طریقے، مختلف جو ہے روایات اور حدیث ملتی ہیں۔ میں آپ کو اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتا ہوں کہ آپ اپنے لیے کس طرح سے رقیہ کرتے تھے، تاکہ وقت بھی بچے اور اختصار کے ساتھ ہمارا کام بھی ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے بڑھ کر، آپ کے عمل سے بڑھ کر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے سب سے بہترین اور پیارا اور عمدہ عمل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیہ سے متعلق ہمیں 3 قسم کی احادیث ملتی ہیں، 3 قسم کی، یعنی 3 موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر رقیہ کرتے تھے، روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پہلا موقع، سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر رقیہ کر کے دم کر کے سویا کرتے تھے۔ اس طریقہ کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور روزانہ عمل کریں۔
حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر 5017 نمبر، حدیث نمبر بتاتا ہوں تاکہ پتہ چلے یہ مولوی جو بتا رہا ہے اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہے، یہ کتاب میں موجود ہے صحیح بخاری میں، جھٹکے سے نکال لیں گے، ایک اپلیکیشن کھولیے، صحیح بخاری کھولیے، نمبر ڈالیے، آپ کو یہ حدیث فوراً آپ کے سامنے آ جائے گی ترنت۔ حدیث نمبر بخاری 5017 نمبر کی حدیث، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشہ کل لیلہ جمع کفیہ ثم نفس فیہما۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے، رات میں آتے، سونے کے لیے آتے، تو ہر رات کل لیلہ، ہر رات آتے بستر پر، جمع کفیہ، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، ثم نفس فیہما، ان دونوں ہتھیلیوں میں آپ پھونکا کرتے تھے۔ یعنی آپ کا عمل یہ ہوتا کہ جب آپ بستر پر رات میں سونے کے لیے آتے، اور یہ ہر رات کا معاملہ ہے، کسی ایک دن کا معاملہ نہیں، ہر رات کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ آتے تو ہر رات ایسا کرتے، کیا کرتے؟ معوذات پڑھتے۔ معوذات کسے کہتے ہیں؟ معوذات کسے کہتے ہیں؟ 3 سورتوں کو معوذات کہتے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ معوذات یہ جمع کا صیغہ، جمع میں 2 سے زیادہ ہوتا ہے، تثنیہ میں 2 ہوگا، واحد میں 1 ہوگا، تو یہ جمع کا صیغہ معوذات۔ اس کے اندر 3 صورتیں داخل ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ آپ معوذتین کہیں گے تب سورہ فلق اور سورہ ناس، 2 صورتیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے، لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے آتے، تو آپ معوذات 3 صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتے، دونوں ہتھیلیوں کو ایسے جمع کرتے، ملاتے، اور اس میں پھونک مارتے۔ پھونک مارنے کے بعد اب آپ اپنے بدن پر ہاتھ پھیرتے، پورے بدن پر۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا؟ پہلے سر پہ لے جاتے، چہرے پہ لے جاتے، سامنے کی طرف لے جاتے، پھر پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا آپ اپنے بدن پر اپنے ہاتھ کو پھیر لیتے تھے، اور یہ عمل 3 مرتبہ کرتے، اور یہ معاملہ ہر رات کا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انشاءاللہ ہم میں سے کچھ لوگ کرتے ہوں گے، لیکن جو وظیفے کی دکان چلا رہے ہیں، یہ وظیفہ، وہ وظیفہ، شادی کا وظیفہ جو ہے، مالدار ہونے کا وظیفہ، گھر بنانے کا وظیفہ، لڑکا پانے کا وظیفہ، لڑکی پانے کا وظیفہ، ایک سے ایک وظیفہ بتا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایسے لوگوں میں کوئی بندہ رات میں یہ عمل کر کے سوتا ہوگا؟ یعنی دن رات وہ وظیفے میں ڈوبا ہوا ہے، دن و رات وظیفے بتا رہا ہے، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وہ دور ہوگا، وہ خود بھی اس پر عمل نہیں کرتا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ بھی ہوگا۔ ڈیلی عمل یہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج دین کیوں بدل رہا ہے، دین کی شکل کیوں بدل گئی کہ لوگ وہ نہیں بتا رہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، فرمایا ہے، حکم دیا، لوگ وہ نہیں بتا رہے، لوگ اپنی طرف سے دین بتا رہے ہیں، اس لیے دین کی حالت بگڑ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بتایا کہ جب سونے کے لیے آتے تو یہ عمل کرتے، اس طرح سے رقیہ کرتے، اور رقیہ کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ ایک عمل سونے کے وقت، دوسرا عمل جب بیمار پڑتے تو آپ اپنے اوپر رقیہ کرتے۔ ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو اپنے اوپر دم کریں۔ کیسے کریں؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر دم کیا ہے اس طرح سے دم کریں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، 5016 نمبر کی حدیث۔ اس کے راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفس، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کرتے تو معوذات پڑھتے، یہی معوذات 3 صورتیں پڑھتے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 صورتیں پڑھتے، وینفس، اور پھونک مارتے، 3 صورتیں پڑھتے اور پھونک مارتے۔ یعنی اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں صورتیں پڑھتے اور دونوں ہاتھ کو جو ہے، دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور اس پہ پھونک مار کے اپنے اوپر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ بیماری میں آپ کے عمل کا طریقہ تھا، یہ آپ کا عمل اس طریقے سے تھا۔ بیماری میں جب تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنے اوپر دم کیا کرتے، رقیہ کیا کرتے تھے۔ یہ دوسرا موقع آپ کو بتایا، پہلا بتایا سونے کے وقت، دوسرا بیماری اور تکلیف کے وقت، تیسرا بتا رہا ہوں مرض الموت کے وقت۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ دن پہلے بیمار ہو گئے تھے، اور بیمار ہو گئے تو بیمار ہوتے چلے گئے،
شدت بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ آپ کی وفات بھی بیماری کی حالت ہی میں ہوئی، آپ بیماری سے ٹھیک نہیں ہو پائے۔ اسی بیماری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اس دم کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 5735 نمبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ينفس على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت انفس عليه بهن۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پھونکا کرتے تھے۔ کب پھونکا کرتے تھے؟ اس موت میں جس میں، اس مرض میں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اس مرض کے عالم میں آپ تکلیف سے گزر رہے تھے، پریشانی سے گزر رہے تھے، تو اس مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے۔ فلما ثقل، جب آپ کے لیے اپنے اوپر دم کرنا دشوار ہو گیا، آپ اپنے سے دم نہیں کر سکتے تھے، کنت انفس علیہ بہن، تو میں آپ پر انہی صورتوں کے ذریعے دم کر دیتی تھی۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 صورتیں پڑھتے، 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتے، تینوں صورتیں پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر، دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور اپنے چہرے پر ہاتھ مل لیا کرتے، پھیر لیا کرتے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عمل بھاری ہو گیا، شاق گزر گیا، آپ نہیں کر سکتے تھے، تو میں آپ پر انہی صورتوں کو پڑھ کر دم کر دیتی اور برکت کی نیت سے رسول اللہ کا ہاتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر جو ہے پھیر دیتی تھی، برکت کی نیت سے۔ اسی حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں ہے راوی پوچھتے ہیں، زہری سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کیسے دم کرتے، دم کی کیفیت کیا تھی؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے، کان ینفس علی یدیہ ثم یمسح بہما وجہہ، دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور اس سے اپنے چہرے کا مسح کر لیتے، اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھیر لیتے۔ تو اگر دم کرنا ہو تو دم کا طریقہ یہ ہے، تکلیف میں، بیماری میں، مرض میں دم کرنا ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تینوں صورتیں پڑھیں گے، معوذات، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، دونوں ہتھیلیوں کو ایسے جمع کریں گے، اس میں پھونکیں گے، اپنے چہرے پر ہاتھ کو پھیر لیں گے، دم ہو گیا۔ سوتے وقت آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ، چہرے پہ، بدن پہ، پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا، 3 مرتبہ اس طرح سے عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کا طریقہ ہے، اس طریقے سے ہمیں دم کرنا چاہیے، اس میں شفا ہے، فائدہ ہے، اور یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دم سے متعلق چند جو ہے اضافی باتیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ دم کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں، چاہے مولوی ہو، عامل ہو یا کوئی اور ہو، دم کرنے کے لیے وہ آدمی اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے، وہ اور کچھ نہیں کرتا ہے، دم کو پیشہ بنا لیا، ایک سینٹر کھولا ہے، سینٹر چلا رہا ہے، یہ جائز نہیں شریعت میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیارے اصحاب نے ایسا عمل نہیں کیا، ہمارے اسلاف سے یہ طریقہ نہیں ملتا ہے، اور پھر اس کے بڑے مفاسد ہیں۔ سینٹر کھولنے والا آدمی لوگوں کو ڈر میں مبتلا کرتا ہے، جیسے ہمارے ایک بھائی نے، آپ میں سے ایک بھائی نے مجھے آڈیو بھیجی، اس کو ایک آدمی نے ڈروایا ہے کہ استخارہ کے ذریعہ معلوم کیا گیا ہے کہ فلاں آدمی پر آسیب ہے، بلکہ پورے گھر والوں پر آسیب کر دیا گیا ہے، اس کو اتنا خرچ دینا پڑے گا اور اتنی فیس دینی پڑے گی، پورے گھر کا کاٹ کرنا پڑے گا، ہر آدمی کا علاج کرنا پڑے گا۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کو نہیں مریض کر رہے ہیں، گھر کے پورے آدمی کو مریض بنا دیتے ہیں، سب کو جادو میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہ شیطان کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ جانتے اگر پتہ چل جائے کہ میرے اوپر آسیب ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈر محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو یہ عاملین اور سینٹر چلانے والے لوگوں کے اندر غیر اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں، ان کو توفیق نہیں کہ اللہ کا ڈر پیدا کریں، یہ غیر اللہ کا، جنات کا ڈر پیدا کرتے ہیں۔ انبیاء آئے، رسول آئے، کس سے ڈرانے کے لیے؟ اللہ سے ڈراتے تھے، اللہ کی پکڑ سے ڈراتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اور یہ لوگ شیطان اور جنات سے ڈراتے ہیں۔ تو یہ سینٹر کھولنے کا نقصان ہے، لوگوں کو ڈرواتے ہیں، لوگوں کو بلا وجہ بیمار کرتے ہیں، بیمار نہیں ہوتا بندہ، ایک اچھا خاصا آدمی کو بیمار بنا دیتے،
ایک بیمار جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ ٹھیک ہو کے آتا ہے، لیکن یہاں سینٹر پہ جانے والا آدمی، اچھا خاصا آدمی جو جاتا ہے وہ بیمار ہو کے لوٹتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں بٹھایا جائے تمہیں یہ ہے، تمہیں وہ ہے، تمہیں اتنا بڑا جن ہے، بہت زور سے پکڑا ہے، بہت کس کے پکڑا ہے، بڑا پرانا جن ہے، بوڑھا جن ہے، بہت زمانے سے تجھے ستا رہا ہے، جلدی سے جائے گا نہیں، میں نے پتہ کیا، بہت سختی سے علاج کرنا پڑے گا، اس کو جلانا پڑے گا، اس کو اتنا خرچ لگے گا. یہ سب ایسے ڈرا دیا جاتا ہے، اور ہم بھی کمزور ایمان والے سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں. خاص طور سے عورتیں جاتی ہیں جن کا دل نازک ہوتا ہے، جن کا دل چھوٹا ہوتا ہے، گھبرا جاتی ہیں، یہ سب سن کر کے اور پریشان ہو جاتی ہیں. تو یہ سینٹر والے لوگوں کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں، اور پھر غیر شرعی طریقے بھی اختیار کرتے ہیں، غیر شرعی طریقے، بدعتی جو ہے وظیفے کرتے ہیں. پھر عورتوں کا جو علاج کرتے ہیں اس میں بھی غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس رقیہ کے لیے جاتا ہے تو اولاً پیشہ ور آدمی کے پاس نہیں جانا چاہیے، جو صالح متقی اللہ سے ڈرنے والا ہو. اگر ضرورت پڑے تو اس سے آپ رقیہ کروا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. پیشہ ور کے پاس کیا اخلاص ہوگا؟ اس کے پاس جب اخلاص نہیں ہے، پیشہ اختیار کر لیا ہے تو پیسے کا پجاری ہے، پیسے کا بھوکا ہے، اس کی نظر آپ کے پیسے پر ہے، وہ فیس دے گا، اس کے بدلے وہ علاج کر رہا ہے. تو صالح متقی سے کرانا چاہیے، پیشہ ور کے پاس نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت کا اگر رقیہ کرے تو وہ تنہائی اختیار نہیں کر سکتا. شریعت نے حرام قرار دیا ہے کوئی مرد عورت، اجنبی مرد اجنبی عورت خلوت میں رہے، منع کیا گیا. تو ایسا رقیہ نہیں جائز ہے. اگر کرے تو وہاں پر محرم ہونا چاہیے ساتھ میں، اکیلے نہیں. ڈاکٹر کے پاس بھی کوئی عورت جاتی ہے، ڈاکٹر مرد ہے، اکیلے نہیں جانا چاہیے، ساتھ میں لے کے جانا چاہیے. ویسے تو بہت سارے ڈاکٹر جو ہے غلط کام بھی، غلط حرکتیں بھی کرتے ہیں. تو بہرکیف جو ہے تنہائی میں عورت نہ ہو، یعنی عورت اپنے محرم کے ساتھ جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی رقیہ کرنے والا عورت کا ہاتھ پکڑ کے، سر پکڑ کے، سلا کر، لٹا کر، اس طرح کا اگر عمل کرے تو یہ حرام اور جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، بیعت ہاتھ پر لی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ہاتھ پر بیعت نہیں لی ہے. جس بیعت کا تعلق ہاتھ سے ہے، عورت ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ہاتھ پر بیعت نہیں لی. کیسے بیعت لی؟ زبانی طور پر، پردے کے پیچھے سے. ایک عورت نے ہاتھ بھی بڑھایا، آپ نے دیکھا ہاتھ پہچان میں آ گئے، یہ تو عورت کا ہاتھ، آپ نے کہا دور کرو، منع کر دیا. اور یہاں علاج کرنے والے عورتوں کو چھوتے ہیں، چھو کر علاج کرتے ہیں. شریعت میں ایسا رقیہ جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو چھو کر رقیہ کریں. دوسری چیز، ایک اور چیز یہ ہے کہ رقیہ میں صرف پڑھنا نہیں ہے. اگر کوئی رقیہ کر رہا ہے تو صرف پڑھنے کا نام رقیہ نہیں، پڑھ کر اس کے اوپر دم کرنا ہے، پھونکنا ہے، یہ رقیہ ہے. اور کیا پڑھنا ہے؟ شرط بتا دی ہوں رقیہ میں کیا چیزیں پڑھنی ہیں. پڑھ کر راقی اور جس کو رقیہ کرنا ہے مریض، راقی اور مریض دونوں ایک دوسرے کے پاس ہوں، اور پڑھ کر اس کے اوپر، مریض کے اوپر دم کرے. اس طریقے سے رقیہ ہوتا ہے. رقیہ دور سے یہاں سے پھونک مارے وہ رقیہ نہیں ہے. ایک ہے پھونک والی سرکار، بہت دور سے پھونک مارتے ہیں، شپ شپ سرکار، یا پھونک والی سرکار بھی اس کا نام ہے. مجھے حیران ہے کہ ایک تو جو ہے واقعی جو ایک آدمی پاگل ہے تو وہ سمجھ لیجئے مجنوں دیوانہ نہیں سمجھ رہا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، علم والے ہیں، صلاحیت والے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں، کیسے اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بوتل میں اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، یا ہاتھ جو ہے سر پہ رکھے ہوئے رہتے ہیں اور پھونک مار رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا رقیہ ہو رہا ہے. یہ فراڈ اور دھوکہ ہے، یہ رقیہ نہیں ہے. رقیہ میں نے بتایا کیسے ہوگا. راقی اور مریض دونوں قریب ہوں گے، راقی پڑھ کے مریض پر دم کرے گا. تو صرف پڑھنے کا بھی نام نہیں اور صرف سننے کا بھی نام رقیہ نہیں. بہت سے لوگ ٹیپ ریکارڈ میں جو ہے، جو ریکارڈ شدہ جو ہے رقیہ ہوتے ہیں تو سننے کو رقیہ سمجھتے ہیں. یہ سننا رقیہ نہیں ہے. پڑھ کر پھونکنا یہ رقیہ ہے، سننا رقیہ نہیں ہے. اگر سنتے ہیں مفید ہے، چلے اگر قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، تلاوت سے آپ کو فائدہ ملے گا، لیکن سننے کا نام رقیہ نہیں اور صرف پڑھنے کا بھی نام رقیہ نہیں. پڑھ کر مریض پر براہ راست جو ہے پھونکا جائے گا، دم کیا جائے گا. اسی طریقے سے اس میں کیے ہیں بہت سے لوگ آن لائن رقیہ کرتے ہیں. آن لائن جیسے ایک پھونک والی سرکار تو ہے ہی، ایک ایسا بھی آدمی ہے، اور یعنی جماعت اہل حدیث میں بھی ایسے لوگ کر رہے ہیں، آن لائن رقیہ کر رہے ہیں. 50,000 فیس لیتے ہیں، 5 مرتبہ رقیہ کریں گے، 10,000 فیس رہے گی، اور موبائل پر پھونک مارتے ہیں، موبائل پر پڑھتے ہیں. یہ رقیہ نہیں ہے، یہ فراڈ اور دھوکہ ہے.
آن لائن رقیہ نہیں ہوتا ہے. رقیہ مریض ہو اور راقی ہو, آمنے سامنے ہو, وہاں پر دم کیا جائے گا. موبائل سے, فون سے رقیہ آن لائن نہیں ہوتا ہے. اچھا, آن لائن استخارہ بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں استخارہ کے ذریعے ہم نے معلوم کر لیا اس کو کیا جادو ہے, اس کو کیا آسیب, کیا اثر ہے. یہ بھی فراڈ ہے. ایسے لوگ فراڈ کرتے ہیں. استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کسی اور سے نہیں کروائیں گے, استخارہ آن لائن بھی نہیں کروائیں گے, خود سے کریں گے استخارہ. کسی اور کے لیے, کوئی بہن بھائی کے لیے, بھائی بہن کے لیے, بیوی شوہر کے لیے, شوہر بیوی کے لیے, کسی اور کے لیے استخارہ نہیں کرے گا. جس کو ضرورت ہے وہ اپنے لیے استخارہ کرے گا. استخارہ کوئی بھی اہم معاملہ ہو, 2 رکعت نماز پڑھے اور استخارے کی دعا کرے, یہ استخارہ ہے. لیکن آن لائن استخارہ نہیں ہوتا ہے, اور پھر دوسروں کے ذریعے بھی استخارہ نہیں کروایا جاتا ہے. استخارہ اگر ہو تو ایسا نہیں کہ کچھ خواب آ رہا ہے یا کسی کو غیب کی خبریں معلوم ہو جاتی ہے. اگر کوئی ایسا دعویٰ کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں سراسر جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹا آدمی ہے. تو ہمیں رقیہ میں ان باتوں کو جو ہے دھیان میں رکھنا چاہیے. ایک اور اگلی حدیث دیکھتے ہیں جو ترمذی کی ہے, 2072 نمبر کی. ایک آدمی ایک مریض کے پاس آتے ہیں, صحابی کے پاس, عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. ایک آدمی بیمار ہوتے ہیں اور بیماری کی حالت میں وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تعویذ کیوں نہیں لٹکا رہے, آپ تعویذ لگا لیتے, آپ کو کچھ فائدہ ہو جاتا. تو وہ کیا کہتے ہیں, الموت اقرب من ذلک, موت اس سے زیادہ قریب ہے. یعنی صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں کہ تکلیف برداشت کرنا, وہ تکلیف برداشت کر لے رہے ہیں لیکن غلط طریقہ اختیار نہیں کرتے. ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے کہ تکلیف آ جائے تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. جو بھی آ جائے, جس بابا کے پاس جانا پڑے, جس تانترک کے پاس جانا پڑے, جس حد سے گزرنا پڑے, آدمی سوچتا بھی نہیں, پرواہ نہیں کرتا ہے. کیونکہ تکلیف ہوتی, تکلیف میں جیسے سوچتا ہے کسی ذریعے سے ہماری تکلیف دور ہو جائے. حالانکہ ایک مومن بندے کو سمجھنا چاہیے تکلیف آئی ہے, اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو اجر ہی اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں اجر رکھا ہے, اور جس دن شفا لکھی ہوگی آپ کو شفا مل جائے گی. تو آپ صحیح ذریعہ سے, صحیح طریقے سے شفا یابی کی امید کریں, صحیح طریقہ اختیار کریں اور اس طریقے سے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں, بھلے اس میں ٹائم لگے, بھلے اس میں آپ کو صبر کرنا پڑے, تکلیف برداشت کرنا پڑے. ایوب علیہ السلام کتنے سال دکھ پریشانی میں رہے؟ 18 سال تک. ہمارے یہاں 18 دن پریشانی آتی ہے تو سوچتے ہیں کون سا راستہ مل جائے, غلط ہو صحیح ہو کچھ نہیں, کون سا راستہ مل جائے ہم ٹھیک ہو جائیں. ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر ہیں, کسی کو ظلم نہیں کیا, کسی پر ظلم نہیں کیا, کوئی غلط کام نہیں کیا, برے بھی نہیں تھے, صالح اور نیک آدمی ہیں, اللہ ان کو آزما رہا ہے. ہم تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر کوئی بھی راستہ اپنانے کے لیے کوشش کرتے نہیں. دیکھیں یہ صحابی کیا کہتے ہیں, الموت اقرب من ذلک, موت اس سے زیادہ قریب. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, تعویذ لٹکا کر کیا ہوگا, فائدہ ہوگا نہیں ہوگا, لیکن موت تو آنی ہے, مرنا تو ہے. غلط طریقے اگر اختیار کرتے ہیں تو موت کے بعد اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. پھر آگے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کیوں نہیں میں تعویذ لٹکا رہا ہوں. وہ آگے کیا کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تعلق شیئا وکل الیہ, جو آدمی کچھ لٹکاتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یہ رسول کا فرمان ان کی نظر میں تھا, اسی لیے انہوں نے تعویذ کا استعمال نہیں کیا. آج اس طرح کے فرامین ہمارے سامنے بھی ہیں لیکن لوگ باز نہیں آتے, یہ سمجھتے ہیں کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہو جائے. ہم صحیح غلط کی پہچان اٹھ گئی ہے. تو ہمیں تکلیف برداشت کرنا پڑے, برداشت کریں, لیکن تکلیف کو دور کرنے کے لیے صحیح طریقہ اور صحیح ذریعہ ہی اپنائیں. بھلے تکلیف برداشت کریں, تکلیف پر اگر آپ صبر کرتے ہیں اور اجر کی امید کرتے ہیں تو تکلیف آپ کے لیے سراپا بہتر ہے, فائدہ مند چیز ہے, آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے, ابو داؤد کے اندر بھی ہے. حضرت رویفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, کیا فرمایا, یا رویفہ لعلک الحیات ستطول بک, کہ ہو سکتا ہے میرے بعد تمہاری زندگی لمبی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں جو کچھ کہہ دیتے تھے ویسا ہی ہو جاتا تھا. ان کے بارے میں کہا کہ ہو سکتا ہے میرے بعد تم زیادہ لمبی زندگی جیو گے, تو ان کی عمر بڑھ گئی, یعنی لمبی ہو گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ ہو جاتا تھا, وہی آپ کے پاس آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً انتقال جو ہوا ہے 11 ہجری میں ہوا ہے, اور ان کا انتقال ہوا 56 ہجری میں. 56 میں سے 11 نکال دیتے کتنا بچتا ہے, 44. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 45 سال باحیات رہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تم میرے بعد زیادہ تم زندگی گزارو.
تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فاخبر الناس، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی لمبی ہو، تم یہ بات لوگوں کو بتانا. یعنی اتنی زندگی ان کو ملی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن پر لگایا، ایک کام پر لگایا، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو خبر دی ہوگی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی، یہ بات بتائی تھی، ہمیں یہ حکم دیا تھا. کہاں کہاں انہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی ہوگی 45 سال تک. تو کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے؟ فاخبر الناس، تم لوگوں کو بتاؤ. کیا بتاؤ؟ ان من عقد لحیتہ او تقلد وترا او استنجا برجیع دابۃ او عظم فإن محمدا بریء منہ، کہ جو آدمی داڑھی میں گرہ لگائے یا جانور کو ہار پہنائے، وہی تانت کا ہار، اونٹ کو تانت کا ہار نہیں پہنانا ہے، جو آدمی داڑھی میں گرہ لگائے یا جو آدمی جانور کو تانت کا ہار پہنائے یا جو ہے جانور کے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرے، فإن محمدًا بریء منہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے بری. یعنی یہ اعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں. آپ ایک مکلف کر رہے ہیں ایک صحابی کو یہ بات لوگوں تک پہنچا دینا، بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے بری ہیں جو اپنی داڑھی میں گرہ لگائے، جو آدمی جانور کو تانت کا ہار پہنائے، جو آدمی گوبر اور ہڈی سے استنجا کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری. یہ کام گویا کہ ہمیں انجام نہیں دینا چاہیے. کون سا کام؟ داڑھی میں گرہ لگانا. اسلام کے اندر سنت داڑھی کی یہ ہے کہ داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے. اسلام میں داڑھی کی یہ سنت، داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے. اس کو گرہ نہیں لگانا، گرہ لگا کے اس کو چھوٹی کرنا، گرہ لگانا یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام نے اپنے حال پر چھوڑ دینے کے لیے کہا. یہ گرہ لگانے کا جو معاملہ ہے غیر مسلموں کا ہے، اجمیوں کا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں ہندوؤں میں بابا لوگ گرہ لگاتے ہیں، یا جو ہے سکھوں کو بھی دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی گرہ لگاتے ہیں. تو یہ گرہ لگانا غیر قوموں کی مشابہت ہے، اس لیے گرہ نہیں لگانا چاہیے. اپنے حال پر داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے. اور پھر جانور کو ہار پہنانا، تانت کا ہار پہنانا، یہ نظر بد سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. استنجا جب کریں گے تو پاک مٹی سے استنجا کریں گے، مٹی سے کریں گے یا مٹی کے قبیل کی جو چیزیں ہیں. آج جو ہے ٹیشو پیپر بھی آ گیا جو ہر جگہ دستیاب ہوتا ہے، تو پاک چیز سے ہم جو ہے پوچھ سکتے ہیں، لیکن گوبر اور ہڈی سے استنجا نہیں کریں گے. دوسری حدیثوں میں علت بیان کی گئی ہے کہ گوبر اور ہڈی جنات کا کھانا ہے، اس وجہ سے اس سے جو ہے استنجا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں ہے اور ابو داؤد میں ہے. اسی طریقے سے سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں، یہ ان کا قول ہے، سعید بن جبیر کا قول ہے. سعید بن جبیر یہ تابعی ہیں، بڑے تابعین میں سے ہیں. ان کو حجاج ثقفی نے قتل کیا تھا. حجاج ثقفی جو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بادشاہ رہا ہے، تو اس کے زمانے میں یہ جو ہے عامل تھے، نائب مقرر کیے گئے. مکہ میں تھے، پھر مدینہ میں بھی آئے، یمن میں بھی بھیجے گئے، پھر جو ہے عراق میں کوفہ میں ان کو نائب بنایا گیا. عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. بڑے ظالم قسم کا تھا. ان کی نیکیاں بھی ہیں لیکن بہت زیادہ ظلم کیا تھا. ظلم کے شکار یہ بھی ہوئے سعید بن جبیر، صحابی بھی ہوئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے درخت مکہ میں ایک جو ہے کھجور کے تنے پہ لٹکا دیا تھا عبرت کے لیے. تو بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے ان خاص طور سے انہی کا واقعہ پڑھیں گے آپ کو جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس طریقے سے جو ہے قتل کیا، اور انہوں نے بد دعا دی تھی کہ اے اللہ یہ جو قتل کر رہا ہے مجھے، یہ آخری قتل ہو. آج کے بعد، اس قتل کے بعد میرے اوپر یہ دوسرے کسی کے اوپر یہ قتل کے لیے مسلط نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی تھی اور الحمدللہ بد دعا ان کے حق میں جو ہے قبول ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے کسی کو وہ قتل کرنے پر قادر نہیں ہوا، بیماری لاحق ہو گئی اور اسی میں وفات پا گیا. تو سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، کہ جو آدمی کسی انسان سے تعویذ کو کاٹتا ہے، تمیمہ کو کاٹتا ہے، تو اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو آج سے کیا کریں گے؟ غلام آزاد کرنا شروع، آج ہی سے شروع کر دیں. ایک جیب میں کچھ رکھیں آلہ، اور غلام کوئی ٹوکے نہیں بھائی ہم غلام آزاد کرنا ہے مجھے. تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ کوئی انسان سے اگر کچھ کا جو ہے تمیمہ تعویذ کاٹتا ہے تو اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے.
یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ جو ہے تابعی کا قول ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منتقل ہو کر لوگوں میں پھیلتی ہیں. تو اس قسم کی باتوں کو جس میں عقل کا دخل نہ ہو، جس میں قیاس کا دخل نہ ہو، تو مرفوع کے حکم میں، مرفوع کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس قبیل سے یہ حدیث مانی جائے گی. اسی طرح سے ایک قول ہے ابراہیم نخعی کا، یہ بھی تابعین میں سے ہیں اور یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن، کہ لوگ قرآن سے اور غیر قرآن سے ہر قسم کے تعویذ سے ناپسند، ہر قسم کے تعویذ کو ناپسند کرتے تھے. تو لوگ سے ان کی مراد ہے سلف صالحین، خاص طور سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شاگرد عبداللہ بن مسعود صحابی اور آپ کے جو شاگرد ہیں، وہ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ تعویذ لٹکایا جائے، چاہے قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو. یعنی قرآنی تعویذ بھی نہیں لٹکایا جائے گا اور غیر قرآنی تعویذ تو لٹکایا ہی نہیں جائے گا. لیکن بعض لوگ دلیل پکڑتے ہیں بعض آثار سے اور کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ لٹکا سکتے ہیں، شرکیہ نہیں لٹکا سکتے ہیں، بدعت والے تعویذ نہیں لٹکا سکتے ہیں، لیکن قرآن والے لٹکا سکتے ہیں. جو صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کا جو تعویذ ہے وہ بھی نہیں لٹکا سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے تعویذ سے ہمیں منع فرمایا ہے. یہ قول بھی دیکھیں، یہ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ اور ان کے شاگرد قرآن اور غیر قرآن ہر قسم کے تعویذ کو ناپسند کرتے تھے. اور پھر اگر قرآنی تعویذ کی اجازت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے، ہمیں حکم دیتے. جیسے آپ نے رقیہ کے لیے اجازت دی نا، پہلے بتایا رقیہ شرک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو ہے یہ بھی معلوم ہوا دوسری حدیثوں کے ذریعہ کہ وہ رقیہ جس میں شرک نہ ہو، جو شریعت کے مطابق وہ جائز ہے. تو اسی طریقے سے اگر تمیمہ بھی جائز ہوتا، قرآنی تمیمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمیں وضاحت کر دیتے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، کہیں آپ نے نہیں بتایا، بلکہ اس کو شرکیہ عمل قرار دیا ہے. اس وجہ سے قرآنی تعویذ غیر قرآنی تعویذ ہر قسم کا جو ہے تعویذ ممنوع ہے، نہیں لٹکانا چاہیے. اور پھر یہ جادو سے مشابہت اختیار کرتا ہے، جیسے جادو، کاغذ میں جادو کرتے ہیں، دھاگے میں جادو کرتے ہیں، تعویذ میں جادو کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے تعلق اور نسبت بنتی ہے جادو سے. اس وجہ سے بھی اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر قرآنی تعویذ اگر لٹکانے کا جواز ہو جائے تو اس میں قرآن کی ایک طرح سے اہانت کا پہلو نکلتا ہے. لٹکانا، پھر نجاست والی جگہ چلے جاتے ہیں، پھر آدمی خود جو ہے جنبی ہوتا ہے، جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر اس کو لے کے نجاست والی جگہ میں کہیں چلا جائے. تو لٹکانا جو ہے قرآن کے ساتھ دراصل اہانت کا پہلو نکلتا ہے. اس وجہ سے بھی ہمیں جو ہے کسی بھی قسم کے تعویذ کو نہیں لٹکانا چاہیے. تو یہ آج کے درس میں ہم نے پڑھا دم سے متعلق، یعنی رقیہ شرعیہ سے متعلق اور تعویذ گنڈوں سے متعلق. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم میں سے جو لوگ بدعت کا کام کرتے ہیں، شرکیہ کام کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو شرک و بدعت سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.